نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ قادیانی مبلغ میر سلیم، جو کہ بہت بڑا منہ پھٹ، بدزبان اور انبیاء کرام علیہم السلام کا گستاخ ہے اور شور مچائے رکھتا ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر میرے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کرتا، تو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے میر سلیم نے عقیدہ ختم نبوت پر، اس کے پسندیدہ اور فیورٹ موضوع پر، جب میں نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور دعویٰ بھی پیش کر دیا، تو اس نے کس طرح راہ فرار اختیار کیا۔ نہ صرف راہ فرار اختیار کیا بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میرے خلاف ایک ویڈیو بھی بنائی اور اس ویڈیو کو جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا اور ویڈیو کا عنوان رکھا کہ گستاخ رسول وہابی مولوی بیت اللہ لطیف کا ختم نبوت سے فرار۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ فرار کون ہوا، دھوکہ کس نے دیا، دجل و فریب کا مظاہرہ کس نے کیا۔ تو ناظرین، یہ فیضان ختم نبوت ثانی گروپ ہے میر سلیم کا، اس گروپ میں لنک کے ذریعے ایڈ ہوا۔ یہ میں نے ایک سوال رکھا اس کے گروپ میں کہ میرا تمام قادیانی حضرات سے سوال ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اور کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنے والا شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا گمراہ؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب قادیانی صاحب وہ کہتے ہیں، اپنی فکر کرو جو ایک بنی اسرائیل کے نبی کا انتظار کر رہے ہو۔ میر سلیم سوال کا جواب دیتا ہے کہ 1 to 1 کرنا ہے، ایک سوال آپ کا اور ایک میرا۔ تو اس کے جواب میں اس عاجز نے جب اس کی گفتگو دیکھی تو صاف کہا کہ 1 to 1 کرنا ہے، ایک سوال آپ کا اور ایک میرا۔ تو میں نے لکھا کہ جی مجھے منظور ہے، لیکن پہلے میرے سوال پر گفتگو ہوگی، بعد میں آپ کے سوال پر۔ اس کے لیے وقت اور شرائط طے کر لیں آج رات کو۔ پھر جس نے لکھا تھا کہ اپنی فکر کریں جو ایک بنی اسرائیل کے نبی کا انتظار کر رہے ہو، تو اسے کہا کہ سوال گندم جواب چنا نہیں جناب، آپ سے ایک آپ کے عقیدے کے بارے میں جاننا چاہا ہے۔ تو آگے سے میر سلیم کہتا ہے کہ اپنا بھی تو بتائیں، آپ وہابی ہیں نا۔ دیکھیں سوال میرا کیا ہے اور آگے سے بات کیا ہو رہی ہے۔ آگے میں نے جواب دیا کہ جی مسلمان ہوں، اگر وہابی سے مراد وہاب کا بندہ ہے تو میں ضرور ہوں۔ پھر آگے سے میر سلیم کہتا ہے کون سے مسلمان؟ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی۔ مسلمان غیر مبہم لفظ ہے، کوئی پتہ نہیں عقائد کا چلتا۔ حالانکہ جو سوال میں نے کیا تھا اس سوال کا جواب دینے کی بجائے یہ الٹے سوال شروع کر دیے، اس کا بھی میں نے جواب دیا، یہ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی میر سلیم صاحب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہوں اور مسلمان ہوں اور اسلام کو ماننے والا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن کریم و صحیح حدیث حجت ہیں، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو حجت نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یہ میں وہ مسلمان ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ میں وہ مسلمان ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں وہ مسلمان ہوں جس کا ایمان اس پر قائم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میں وہ مسلمان ہوں جس کا ایمان یہ ہے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ اب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟
جی ناظرین، یہ میں نے سوال کا جواب دیا. پھر آگے میر سلیم صاحب کے آپ کمنٹ پڑھے. لکھتا ہے عبید صاحب وہابی عقائد، سلیم میر احمدی مسلمان. پھر آگے سوال کرتا ہے آپ وہابی نہیں ہیں. یہ میں نے اوپر کلیئر کر دیا. اور کیا فرقے بنانا قرآن کے مطابق حرام ہے؟ جو سوال میں نے کیا تھا اس کو کھا گیا، اس کا جواب نہیں دیا بلکہ الٹا سوال شروع کر دیا. اس کا بھی جواب دیا. تو آگے سے میر سلیم کہتا ہے، سنیے. جی جناب، بالکل ہدایت جو مانتا ہے سلامتی اس کے لیے ہی ہے. آپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جناب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے. آپ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، اور قرآن کو بھی آپ نہیں مانتے. یہ ابھی آگے چل کے پتہ چل جائے گا. دوسرا آپ نے کہا جی میں صحابہ کا پیروکار ہوں. یہ بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ بھی دعویٰ درست نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو. تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا آپ کے مطابق فرقے بنانا قرآن کے خلاف ہے اور حرام ہے؟ مجھے بتا دیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. جی حضرات گرامی قدر، اس کے بعد میں نے یہ جواب دیا، اس کی آڈیو کا وہ سنیں. جی میر سلیم صاحب، گزارش ہے آپ نے میرے لیے گروپ کلوز کیا یا نہیں کیا مجھے اس سے غرض نہیں. میں نے پہلے کہا اگر 1 to 1 گفتگو کرنی ہے پہلے وقت، شرائط اور موضوع طے کریں، پھر گفتگو ہوگی. کیونکہ ہر وقت آپ کی طرح بندہ ویلا نہیں ہوتا. ہم الحمدللہ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. اس وقت بھی ڈیوٹی پر ہوں. چند لمحوں کے لیے دکان سے باہر آیا تھا تو بات کر لی ہے. آپ نے گفتگو کرنی ہے تو میرے ساتھ جمعے کے دن کا وقت طے کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وقت طے کریں اور 1 to 1 گفتگو ہو. گروپ میں اناؤنسمنٹ کریں، موضوع طے کریں اور شرائط طے کریں. آ جائیں، گفتگو کر لیں گے، لیکن اس طرح نہیں. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ میرا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ کے کہہ دینے سے کوئی سچا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو محض آپ کا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دلائل اور ثبوت چاہیے. لیکن جو سوال میں نے اوپر رکھا ہے اس کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، کچھ خدا سے شرم کرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے. خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا جو ہے دروازہ مت کھولو. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ پہلے اس کا سوال کا تو جواب دے، پھر آگے انشاءاللہ کریں گے. اس سوال کا جواب دے دیں، نوازش ہوگی. باقی 1 to 1 گفتگو کے لیے آپ میرے ساتھ وقت، شرائط اور موضوع طے کر لیں. انشاءاللہ گروپ لاک کر دیجیے گا. اس وقت جب معاملہ طے ہو جائیں گے اور بات کر لیں گے. جی بالکل 1 to 1 گفتگو اسی پر ہو رہی ہے جو آپ نے اوپر آڈیو کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وقت، موضوع سب کچھ طے کرنا ہے تو موضوع ختم نبوت ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان بنیادی اختلاف ہے. جب دل کرے آپ وقت رکھ لیں، دن رکھ لیں، لائیو میرے ساتھ بات کر لیں. آپ کو تو میں سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوں اور آپ نے آج تک اقرار نہیں کیا، ٹھیک ہے جناب؟ جی آپ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہر وقت آپ کی طرح ویلا نہیں ہوتا. آپ ویلے ہیں تو یہاں آڈیو کر رہے ہیں نا. اگر اتنے ہی مصروف ہوتے تو یہاں آڈیو کرتے آ کے. یہ ناظرین آگے میں نے دیکھیں پھر یہ سوال جو رکھا تھا اس کو طے کر کے میں نے کہا میر سلیم صاحب اس سوال کا جواب دیں. لیکن اس کا جواب پھر میر سلیم صاحب نے دیا. یہ ان کی آڈیو سن لیں. جی یہ بات ٹھیک ہے، کسی کے کہہ دینے سے کوئی سچا جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل طلب کی جاتی ہے، اور جب وہ دلیل نہ دے سکے تو اس کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے. آپ نے دعویٰ کیا ہے میں اللہ اور رسول کو مانتا ہوں، اگر آپ سچے ہیں تو اس کی دلیل دیں، میں آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں. بات تو یہاں ختم ہوتی ہے. کہ آپ کے پاس 1 to 1 کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، سوال رکھنے کے لیے وقت ہے اور اس کے جواب مانگنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. یہ عجیب دوہری پالیسی ہے، آپ دوگلا پن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن مجھے سوال کا جواب دے دیں، اور ساتھ آپ آڈیو بھی کر رہے ہیں. جی میر سلیم صاحب، میں نے اوپر سوال رکھا، یہ دوبارہ آپ کو مینشن بھی کر دیا اس سوال کو. اس سوال کا جواب دیں. جو میرا پہلا سوال تھا جس کو آپ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اس کا جواب دینا. آپ کا عقیدہ بھی تو پتا چلے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اپنے ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں نے پوچھا ہے آپ سے، آپ کا عقیدے کی وضاحت طلب کی کہ جو شخص ایسی بات کہے جو اوپر میں تحریر لگائی ہے اور آڈیو میں بھی بیان کی، اس کا جواب دیں. یہ ناظرین جو تحریر میں نے لگائی وہ یہ تھی کہ میرا تمام قادیانی حضرات سے سوال ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے.
اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اور کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنے والا شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو یہ تھا میرا سوال، جس کا جواب آخر تک میر سلیم نے نہیں دیا ہے۔ یہ سنیے آگے کیا کہتا ہے۔ وہ سوال کے جواب کے لیے ہی تو گروپ کلوز کیا ہے۔ آپ اب بہانے بازی کر رہے ہیں، جی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں بڑا سخت مصروف ہو گیا ہوں۔ تو سوال کے جواب کے نیچے میں نے کمنٹ کیا ہے، وہ بھی آپ پڑھیں۔ صرف اپنا سوال کرنے کے لیے ہی آپ فارغ نہ ہوں۔ اس کے نیچے میں نے لکھا ہے گروپ میں 1 to 1 کر لیں، ایک سوال آپ کریں، ایک میں کر لیتا ہوں آپ سے۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ منظور ہے تو بتائیں۔ وہ آپ نے جو ہے وہ ہضم ہی کر گئے ہیں میرا کمنٹ۔ میر سلیم صاحب ایک سوال رکھا ہے، اس سوال کا جواب دیں۔ جواب بندہ کسی وقت بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو مینشن کر کے جب جواب دیں گے، جب میں دیکھوں گا اس پہ بات کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو پہلے کہا کہ 1 to 1 گفتگو کے لیے میرے پاس جمعے والے دن ٹائم ہوگا۔ اب جمعے والے دن ٹائم طے کر رہے، جہاں تک لائیو اسٹریم ہے آپ کی، تو آپ کی لائیو اسٹریم پہ آنا ہی جو حالت ہے، آپ تو وہاں پہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ اگر آنا ہے تو اسی واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں یا راہ نجات میں آ جائیں، 1 to 1 گفتگو ہوگی، میں اور آپ کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایڈمن بنا دیا جائے گا راہ نجات گروپ میں، آپ بات کریں جائے، اس میں بھی ہم دونوں ایڈمن بن جائیں گے، ایڈمن موڈ پہ گروپ لگ جائے گا، دونوں گفتگو کر لیں گے، آپ ہی کے گروپ میں کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسی بات نہیں، پہلے آپ کو اپنا مکمل عقیدہ بیان کرنا ہوگا، پھر مجھ سے میرا عقیدہ پوچھے گا، میں بھی اپنا پورا عقیدہ بیان کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ دونوں فریق اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں۔ اس کے نیچے میں نے کمنٹ کیا ہے۔ آپ صرف اپنے سوال کے لیے ہی فارغ ہیں نا، ہمارا کمنٹ پڑھنے کے لیے آپ مصروف ہو جاتے ہیں، 1 to 1 کرنے کے لیے آپ مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے نیچے کمنٹ کیا ہے، آپ نے ایک سوال کیا ہے، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ میں بھی پھر سوال آپ سے کروں گا، اس کا آپ جواب دے دینا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس پہ متفق ہیں تو گروپ کلوز ہے، 1 to 1 کر لیں، اگر نہیں تو موضوع ختم نبوت میں نے بتا دیا ہے، جب دل کرے میرے ساتھ وقت طے کر لیں، بات کر لیں گے، پھر سوال بھی نہ کریں۔ اگر جواب دینے کی ہمت نہیں ہے تو سوال کرنے کی زحمت بھی نہ کریں، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ میر سلیم صاحب، اگر آپ کے دماغ معاف نہیں ہوا تو جناب آپ اس کے نیچے جہاں پر آپ نے یہ بات کی، آپ کو مینشن کر کے میں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ 1 to 1 گفتگو کے لیے کریں، موضوع وقت شرائط طے کریں، جب مکمل بندے کے پاس کھلا وقت ہوگا اس پہ بات کر لے گا۔ ویسے آپ سوال کا جواب دیں، ابھی تک آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، کیوں بگوڑے بن رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے سوال تو کر لیا ہے، لیکن اس کے نیچے میں نے کمنٹ کیا، اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں۔ آپ مجھے کہہ رہے تھے میں اگنور کر رہا ہوں، میں نے کہا جی آپ سوال کر لیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کے آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ ہاں کریں، میں بھی جواب دیتا ہوں، آپ کہیں ٹھیک ہے آپ سوال کریں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھاگنا نہیں، یہ یاد رکھیں۔ جمعے والے کا بھی آپ کو جواب دے دیا نا، آڈیو تو اوپر سن لیں، اتنے مصروف نہ بنے کہ آڈیو پہ آڈیو کرتے جائیں اور میری سنیں ہی نا۔ میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ختم نبوت موضوع ہے، جمعے کا وقت بتا دیں کس وقت آپ نے آنا ہے، بات ختم۔ جمعے والے کا بھی آپ کو جواب دے دیا۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آڈیو پہ آڈیو کون کر رہا ہے، میر سلیم یا میں؟ آپ خود دیکھیں، میری ایک آڈیو ہوتی ہے اور اس کی 3 آڈیو ہوتی ہیں، اور الزام مجھ پر لگا رہا ہے کہ تم آڈیو پہ آڈیو کر رہے ہو۔ میر سلیم صاحب اسے کہتے ہیں عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، ایک ہی بات کی رٹ لگائے جانا۔ میں نے اس کے نیچے جواب آپ کو دیا ہے اور کلیئرلی جواب دیا ہے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال کر دیا، اس کا میں نے جواب دے دیا، لیکن آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے جو مجھے سوال کیا تھا اس کا میں نے جواب دے دیا اور تفصیل کے ساتھ دے دیا، لیکن ابھی تک آپ نے اپنا جواب نہیں دیا جو سوال میں نے پہل کی تھی۔ میرے سوال کا تو جواب نہیں دیا، اس کو تو ہاتھ تک نہیں آپ لگاتے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے جو ہے شیطان بھاگتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے تو اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور بھاگ رہے ہیں۔ اسٹریم پہ آنا جہالت ہے تو وہ تو آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں عمر نذیر صاحب اور اس طرح کے دوسرے جو وہابی ہیں وہ آتے رہے ہیں، آپ ان کو جاہل کہیں جو مرضی کہیں، وہ آپ ناظرین اس کی اسٹریم پر آنا جہالت اس لیے کہا کہ جب ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے دیگر ساتھی اس کی اسٹریم پر گئے تو اس شخص نے باقاعدہ طور پر ڈرامہ یہ کیا، ایک تو ان کو بات نہ کرنے دی، دوسرا اس نے پیچھے سے آواز بند کر دی تاکہ اگلے بندے کی آواز کلیئر ہو، کبھی مائک بند کر دیا، کبھی آواز کلوز کر دی، کبھی ایسے ڈرامے کرتا رہا یہ بندہ۔ تو اس وجہ سے جب پرانا تجربہ ہوا ہمارے دوستوں سے ہی کہ اس کی اسٹریم پر جانا بے وقوفی اور حماقت اور جہالت ہوگی، کیونکہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، 2 نمبر ہے اور یہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ اس تناظر میں یہ بات میں نے کہی جس کو یہ بیان کر رہا ہے۔ آپ کی اپنی خوشی ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں،
دنیا آتی ہے جس نے آنا ہے. بہرحال آپ نہیں آنا چاہتے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ یہاں کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن جمعے کا وقت تو بتائیں. موضوع ختم نبوت میں نے بتا دیا ہے, تو مسئلہ ہے تو بتائیں. جی عبید صاحب, میں نے بھی اگر آپ کا دماغ خراب نہیں ہے تو کوئی 2-3 دفعہ تو آپ کو کہہ دیا ہے کہ جناب جمعے کو آپ وقت بتا دیں, موضوع ختم نبوت ہے. ابھی آپ کا دماغ خراب نہیں ہے تو بات دوبارہ وہی کرتے رہیں. اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ وقت بتائیں, کس وقت آپ آئیں گے, بات ختم. بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں جی جمعے والے دن میں 1 to 1 کرنا چاہتا ہوں. موضوع میں نے ختم نبوت بتا دیا ہے, وقت بتائیں. جو سوال کا تعلق ہے اس کا میں نے عرض کیا ہے کہ ایک سوال آپ کر لیں, میں جواب دیتا ہوں. ایک سوال میں آپ سے کروں گا, آپ پر اس کا جواب دینا پھر لازمی ہے, پھر بھاگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جواب دے کے جانا ہے. تو آپ ہاں کریں, میں ابھی آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں. وقت جو ہے وہ جمعے کا بتائیں, کس وقت ختم نبوت پر بات کریں گے. جی میر سلیم صاحب, جمعے والے دن رات کو 10 بجے میرا اور آپ کا اسی گروپ میں, آپ ہی کے گروپ میں مناظرہ طے ہے. 1 to 1 گفتگو ہوگی. ایڈمن صرف آپ ہوں گے یا میں ہوں گا, اور تیسرا بندہ کوئی ایڈمن نہیں ہوگا گروپ کا, اس گروپ کا. ٹھیک ہے, صرف میں اور آپ ایڈمن ہوں گے, 2 بندے. تیسرا بندہ گروپ کا ایڈمن نہیں ہوگا. اور پہلے میں اپنا مکمل عقیدہ بیان کروں گا, پھر آپ نے اپنا مکمل عقیدہ بیان کرنا ہے. پھر میں آپ کے عقیدے پر سوال رکھوں گا, آپ میرے عقیدے پر سوال رکھیں گے. اگر منظور ہے تو بات کریں, ہاں یا نہ میں جواب دیں. جی ختم نبوت موضوع ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہوا ہے. جمعے والے دن 10 بجے بات ہوگی. اس گروپ میں آپ کو ایڈمن بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, گروپ ایڈمن موڈ پر ہوگا. کوئی دوسرا ایڈمن جو ہے وہ اس میں نہ ٹیکسٹ کرے گا, نہ اس میں کوئی میسج کرے گا. جو بھی ٹیکسٹ یا میسج کرے, چاہے وہ ایڈمن ہو, ظاہری بات ہے ایڈمن ہی کرے گا, تو اس کو اسی وقت ریموو کر دوں گا میں. ٹھیک ہے جی, میرے اور آپ کے درمیان بات ہوگی. اور گفتگو کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم وقت طے کرتے ہیں کہ کچھ وقت ہم رکھیں گے, مثلا 5 منٹ یا 2 منٹ یا 4 منٹ. وہ ہم باری جو ہے, آپ اپنی باری میں بات کریں گے, میں اپنی باری میں بات کروں گا. آپ ختم نبوت کے مدعی ہیں, آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے, میں اس کا جواب دعویٰ پیش کروں گا. آپ نے اپنا دعویٰ دلیل سے ثابت کرنا ہے, میں نے آپ کی دلیل کو غلط ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے طریقہ کار مناظرے کا. اگر آپ کو مناظرے کا طریقہ کار نہیں پتا تو کوئی آپ اپنے بڑے سے پوچھ لیں, جو وہابی آپ کے پڑھے لکھے مناظر ہیں, ان سے طریقہ کار پوچھ لیں, یا اس کو لے آئیں, پھر ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لکھا پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے, پھر آگے لکھا اس نے ٹھیک ہے, اپنا دعویٰ لکھ دیں, شکریہ, شرائط کوئی مزید ہیں تو بتا دیں. اس کے جواب میں نے کیا جواب دیا سن لیں. نہیں میر سلیم صاحب, ایسے نہیں, اب جان چھڑانے والی بات نہیں کرنی. میں تو تیار ہوں. میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے گروپ میں آپ اپنا عقیدہ مکمل جو ہے ختم نبوت پر بیان کریں گے, میں بھی اپنا مکمل عقیدہ ختم نبوت پر بیان کروں گا. اس کے بعد آگے گفتگو ہوگی. یہ نہیں کہ جناب آپ تو اپنا عقیدہ بیان ہی نہ کریں, چھپاتے رہیں لوگوں سے اور ہمیں کہیں گے آپ بیان کرو. دونوں فریق پابند ہوں گے اس بات کے کہ پہلے اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں گے, اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا اور ان کے دونوں کے عقائد پر سوال اٹھائے جائیں گے. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں, آگے دیکھیے گا کس طریقے سے میر سلیم نے اپنا عقیدہ بیان کرنے سے مکمل طور پر راہ فرار اختیار کیا. کیونکہ جس چیز کو یہ چھپاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے. جب یہ بات بیان کریں گے تو اس پر دلیل طلب کی جائے گی. تو بقول مرزا جی کے جب سے دلیل طلب کی جاتی ہے جھوٹے شخص سے, تو وہیں پہ گھس جاتا ہے جہاں سے نکلا تھا. یہ زبان میری نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے. تو کچھ ایسی صورتحال میر سلیم کے ساتھ بھی پیش آئی. یہ خود مظاہرہ کریں, اس کو ملاحظہ کریں کہ اس نے اپنا عقیدہ تک بیان نہیں کیا اور نہ ہی میرے سوال کا جواب دیا جو میں آخر تک اس سے کرتا رہا. جی عبید صاحب, جان آپ چھڑائیں گے, مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو 4 5 گھنٹے لائیو بیٹھ کے بات کرتا رہا ہوں. آپ نے ہی جان چھڑانی ہے اور یہ آپ نے کام شروع کر بھی دیا ہے. آپ ختم نبوت کے مدعی ہیں, آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے. میں سائل ہوں, میں مدعا علیہ ہوں, میں نے آپ کے اس دعویٰ پر آپ سے دلیل طلب کرنی ہے. آپ نے دلیل دینی ہے, میں نے دلیل کا رد کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب, اگر آپ دلیل نہ دے سکے, اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے, تو آپ کو اپنا دعویٰ چھوڑنا ہوگا.
بات ختم. یہ ہے مناظرے کا طریقہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر نہیں آتا کوئی کام تو وہ نہ کریں, کسی پڑھے لکھوں کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اگر وہابیوں میں کوئی مناظر ہے تو اس کو لے کے آئیں. اگر آپ کو مناظرہ نہیں آتا تو پہلے مناظرہ سیکھیں. بہت شکریہ. میر سلیم صاحب, مجھے پتا تھا آپ بھاگیں گے, اپنا عقیدہ نہیں بیان کریں گے کبھی بھی. اس سے تو آپ کو موت پڑتی ہے, جان جاتی ہے آپ کی. میں نے شروع والی آڈیو میں یہ کہا تھا کہ دونوں فریق سب سے پہلے ختم نبوت پر اپنا اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں گے, اس کے بعد آگے گفتگو کا آغاز ہوگا. یہ نہیں ہوگا جناب, ایسے میں بیان کرنا پڑے گا آپ کو اپنا مکمل عقیدہ. اور پورا گروپ دیکھ رہا ہے کہ اپنا مکمل عقیدہ بیان کرنے سے کون بھاگ رہا ہے. میں انشاءاللہ اپنا عقیدہ بیان کروں گا, آپ کو بھی اپنا مکمل عقیدہ بیان کرنا ہوگا اور اس عقیدے پر اٹھائے جانے والے سوالات کے جواب دینے ہوں گے. باقی مناظرے کا جو طریقہ آپ مجھے سنا رہے ہیں نا, اپنی طرف سے مدعی اور مدعا علیہ بن رہے ہیں, یہ اس طرح نہیں چلے گا. میں نے اوپر آڈیو میں اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے کہ دونوں فریق پہلے اپنے مکمل عقائد بیان کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے, چھپائیں گے نہیں کوئی, اور اس پر پھر سوال رکھے جائیں گے. ہمت ہے تو آئیں میدان میں. عبید صاحب, بھاگ تو آپ رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات, آپ کو طریقہ ہی نہیں پتا کہ مناظرہ ہوتا کیسے ہے, کہتے کسوں کو ہیں. بغیر علم کے آپ آ گئے ہیں میدان کے اندر, تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے اب وہ جہالتیں ہی مارنی ہیں. مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے مدعی, ایک ہوتا ہے مدعا علیہ. مدعی کے ذمے دلیل دینی ہے, مدعا علیہ کے ذمے اس دلیل کو توڑنا ہے. آپ مدعی ہیں, آپ دعویٰ پیش کریں گے, میں جواب دعویٰ پیش کروں گا. جو آپ دعویٰ پیش کریں گے میں اس کے خلاف اپنا دعویٰ پیش کروں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, جس طرح اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی, تو وہ آپ کی عقل یا تو کام نہیں کر رہی, یا آپ جاہل ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں مناظرہ کس چیز کا نام ہے. تو جو کام نہیں آتا اس میں ٹانگ نہیں اڑاتے. میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ وہابیوں کا بڑے سے بڑا مناظر لے آئیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اسے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں, لیکن کم از کم اسے علم مناظرہ کا پتہ تو ہونا چاہیے نا. جاہل کے ساتھ کیا مناظرہ کریں. آپ نے پہلی آڈیو میں کہا تھا, یا اس سے بھی پہلی آڈیو میں کہا تھا, اس کے آگے والی آڈیو نہیں سنی کہ میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا کہ مناظرہ کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ میں بتا چکا ہوں. اگر طریقہ غلط ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں, اگر طریقہ درست ہے تو اس کے مطابق چلیں. بات تو اتنی ہے. میر سلیم صاحب, میں جانتا ہوں کہ آپ کو پریشانی کیا لاحق ہے. مجھے پتا ہے مناظرہ کسے کہتے ہیں. کیا میں نے کوئی کہا اپنے خود کو کہ میں مدعی ہوں؟ آپ نے اپنی طرف سے ایک بات ٹھونس دی میرے پر کہ آپ مدعی ہیں اور میں مدعا علیہ ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کوئی دعویٰ پیش کیا یا میں نے کہا کہ میں مدعی ہوں؟ آپ اپنی طرف سے کی گئی باتیں مجھ پر ٹھونس رہے ہیں. تو اسی انداز سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اجرائے نبوت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور آپ اجرائے نبوت کے مدعی ہیں اور میں مدعا علیہ ہوں. چلیں آئیں پھر, جس طرح آپ بہانے بازیاں کر رہے ہیں نا, اب میں آپ کے ہی تناظر میں بات کرتا ہوں کہ میں اجرائے نبوت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ ہی کے گروپ میں, کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے نا اجرائے نبوت کا. تو پھر آپ مدعی بنیں اور اپنا پورا عقیدہ بیان کریں اور میں مدعا علیہ بنتا ہوں. چلیں ہمت کریں, آپ سب کو پتہ چل جائے گا کون راہ فرار اختیار کرتا ہے, کون جاہل ہے. ایسا ہے, مجھے پتا ہے آپ جاہل ہیں, اور آپ وہ اپنے وہابی جاہلوں کے اندر اپنے آپ کو علامہ مشہور کر لیں, تو اس سے یہ نہیں بن جاتا کہ جو بات آپ کر دیں گے وہ مستند ہو جائے گی. میں جو مناظرہ کا طریقہ بتا رہا ہوں نا, یہ دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی ہر ایک اس مناظرے کے طریقے کو مانتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اسی طریقے کے مطابق وہ مناظرے کرتے ہیں. میں نے تو آپ کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ اپنے وہابی مناظر کو لے آئیں یا اس سے پوچھ لیں, مشورہ کر کے بات کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن جہالت مارنے سے جو ہے وہ آپ کی بات سچی ثابت نہیں ہو جائے گی. مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ مناظرے میں ایک دعویٰ ہوتا ہے, ایک مدعی متعین کیا جاتا ہے, مدعی اپنا دعویٰ کرتا ہے, وہ دلیل دیتا ہے. دوسرا فریق مدعا علیہ ہوتا ہے, سائل ہوتا ہے, اس نے دلیل دعوے کی مانگنی ہوتی ہے, دلیل کو رد کرنا ہوتا ہے. اگر مدعی اپنے دعوے کی دلیل ثابت کر دے تو مدعی کا دعویٰ سچا, اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو دعویٰ جھوٹا. اس میں آپ کو کیا مشکل لگتی ہے؟ یہ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں, کسی جج سے پوچھ لیں. طریقہ کاری یہ ہے, جب بھی دو بندوں کے درمیان ایک مسئلے پر اختلاف ہو تو اس کے حل کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے. اب اپنی جہالت کا اقرار کرنے کے بجائے مجھے نہ آپ تانے ماریں. شکریہ جناب.
मीर सलीम साहब, एक होता है मनाजरा करना, एक होता है वैसे 1 to 1 गुफ्तगू करना। शुरू में आपने कहा कि 1 to 1 गुफ्तगू होगी, आपने मनाजरे का जिक्र नहीं किया। और 1 to 1 गुफ्तगू का जो तरीका था वो मैंने आपको बताया था कि दोनों फरीक अपने अकायद का इजहार करेंगे और मुकम्मल अकायद बयान करेंगे और उन अकायद पर किए जाने वाले सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब मैंने आपके सामने बात रख दी है, मैं ड्यूटी पर पहुंचने वाला हूं 2-3 मिनट तक दुकान पे, तो मज़ीद बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको बता दिया है, मैं अजराए नबूवत पर बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है आपकी रग रग से वाकिफ़ हूं जिससे आप भागते हैं। मैं अजराए नबूवत पर बात करना चाहता हूं। आप मुद्दई हैं, मुद्दा अलैह मैं हूं। आप ही के ग्रुप में आप ही के अकीदे पर गुफ्तगू करूंगा तो आपको जवाब देना होगा। वो आप कह तो रहे हैं मुझे पता है मुनाजरा क्या है, लेकिन आपको असल में पता नहीं है। ये आपकी खाम ख्याली है, गलत फहमी है, आपको वहम हो गया है कि आपको पता है मुनाजरा क्या है। आप मुद्दई हैं, पहले मौजू जो आप मुत्तफिक हो चुके हैं ना वो समझें क्या है। मौजू है खत्म नबूवत। आपका दावा है कि आप लोग वहाबी, देवबंदी, शिया, बरेलवी, जो आप जिस उम्मत में घुसने की कोशिश करते हैं उस उम्मत वाले या आप वहाबी खत्म नबूवत को मानते हैं और अहमदी मुसलमान आपकी घर में बनाई हुई खड्डी के ऊपर जो खत्म नबूवत है उसके मुनकिर हैं। तो आप हुए मुद्दई, मैं हुआ मुद्दा अलैह। मुझे आपने कहा जी आप खत्म नबूवत के मुनकिर और इस्लाम से खारिज हैं, इस पर खत्म नबूवत पर मुनाजरा है तो उसके आप मुद्दई हैं। अगर आप कहें कि नहीं मैं खत्म नबूवत को नहीं मानता, खत्म नबूवत तो झूठी है, तो ठीक है, फिर वो उसको छोड़ दें खत्म नबूवत को, फिर बहस खत्म हो गई। मौजू पहले सुने कि मौजू खत्म नबूवत है और उसके आप मुद्दई हैं। आप मुद्दई हैं तो दलील आपके जिम्मे है। मैं मुद्दा लाया हूं, मैं आपके दावे का जवाब दावा पेश करूंगा। वो भी आप ऊपर झूठ बोल रहे हैं जी मैं जवाब दावा पेश नहीं करता, मैं हमेशा जवाब दावा पेश करता हूं। ठीक है जी। मीर सलीम साहब, मैं मिर्जा जी नाजरीन देख लें, ये मीर सलीम ने 2 टोकरबाजी अल्फाज में कहा कि मैं जवाब दावा पेश करता हूं, हमेशा आप झूठ बोल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आगे आप देखेंगे इसी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में बड़ी तफसील के साथ कि बार बार जवाब दावा का मुतालबा किया गया मीर सलीम साहब से, तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दावा पेश करने से राह फरार इख्तियार किया और जवाब दावा पेश न किया, यहाँ तक कि उसके पर्सनल में भी और फेसबुक पर भी पोस्ट लगा के बार बार उसको मेंशन किया गया कि भाई जवाब दावा पेश करो, लेकिन मीर सलीम अपना जवाब दावा पेश न कर सका और झूठा साबित हुआ क्योंकि झूठा था, एक कज़ाब व दज्जाल का पैरोकार था, तो उसने वही हरकत की। गुलाम अहमद कादियानी थोड़ी हूँ जिसे आप जाहल करार दे रहे हैं कि जिसे उल्टी सीधी जूती का भी पता नहीं था, निशान लगा कर देने के बावजूद पता नहीं चलता था। है क्या ख्याल है? अगर फिर आपने इसी अंदाज से गुफ्तगू करनी है तो फिर उसी अंदाज से जवाब सुनने का हौसला भी रखेगा। आप ग्रुप से रिमूव ना कीजिएगा, ठीक है ना? अगर आप ऐसे ही जाहल जाहल की रट लगाएंगे तो मैं जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं हूँ जिसे ये नहीं पता था कि सफर चौथा महीना है कि दूसरा महीना है, जिसे ये नहीं पता था, है ना? और मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं हूँ कि जिसकी जैकेट की जेब में कई दिन ईंट पड़ी रहती थी और उसे पता नहीं चलता था, और एक ही जेब में गुड़ और मट्टी के ढेले रखा करता था, गुड़ खाने के लिए और मट्टी के ढेले बटवाने के लिए, ठीक है ना? अब मेरे ख्याल में यकीनन आपको अफाका हो गया होगा। जी जनाब उबैद साहब, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, आप असल में जोश में आके गलत सलत बातें कर रहे हैं। 1 to 1 गुफ्तगू ही मुनाजरा होता है, ये एक ही चीज के 2 नाम है। मुनाजरे की तारीफ कहीं पढ़ लेते तो आपको ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। मैंने तो आपको खुली छूट दी है कि कोई आप पे जबरदस्ती थोड़ी मैं कर रहा हूं कि अभी आप सारा कुछ करें, अभी आप गलत सलत बातें करके अपने आप को शर्मिंदा करवाएं। आप किसी बड़े से मशवरा कर लें। गुजरावाला के अंदर वो उमर सिद्दीक साहब के नाम का एक मुनाजर है, वो करता है मुनाजरे, उसको फोन करके तो थोड़ी सी उससे तरबियत ले लें कि मुनाजरा कहते किसको हैं, या मुझे उनका नंबर दें, मैं आप जो है उनसे बात करके तो उनकी ऑडियो आपको भेज दूंगा मुनाजरे की तारीफ उनसे करवा के। मुनाजरा कहते ही इसको है कि 2 बंदों के दरमियान एक मसले पर इख्तलाफ हो जाए तो वो उसूलों के तहत आपस में गुफ्तगू करें ताकि हक को पाया जाए, दोनों में से दुरुस्त कौन है इसको ढूंढा जाए, इसका नाम मुनाजरा है। इसको आप 1 to 1 गुफ्तगू कह लें। आप अब बहाना बना रहे हैं लंगड़ा लूला कि जनाब नहीं वो तो आपने 1 to 1 गुफ्तगू का कहा था, मुनाजरे का तो आपने कहा ही नहीं था। तो मुनाजरा और क्या होता है? जी मीर सलीम साहब, मुझे पता है
کہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے رتی برابر شرم نہیں آتی؟ میں نے کب گروپ میں کوئی دعویٰ پیش کیا؟ کب میں نے کہا کہ میں مدعی ہوں؟ اپنی طرف سے آپ انگلیاں مارتے جا رہے ہیں اور جھوٹی باتیں میری طرف منسوب کرتے جا رہے ہیں۔ جناب میں نے تو ابھی تک نہ اپنے آپ کو مدعی کہا نہ مدعا کہا، آپ اپنے منہ کی باتیں میری طرف منسوب کر رہے ہیں، ٹھونس رہے ہیں مرزا صاحب کی طرح۔ تو چلو کوئی بات نہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اجرائے نبوت پہ گفتگو کیا اسی گروپ میں آپ کے ساتھ، میں مدعا لائے ہوں، آپ مدعی ہیں، آپ اجرائے نبوت کے مجاہد ہیں نا، آئیے میدان میں اپنا پورا عقیدہ اجرائے نبوت کا بیان کیجیے گا۔ جی عبید صاحب، اب آپ موضوع چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھاگنا۔ اوپر آپ نے اقرار کیا کہ ختم نبوت موضوع پر ہم جمعے والے دن 10 بجے بات کریں گے، اور آپ نے 2 شرائط رکھی۔ موضوع میں نے آپ کو 4-5 دفعہ بتایا تھا، آپ نے اس کا اقرار کیا ہے۔ اب آپ موضوع بدل رہے ہیں، جب آپ پھنس گئے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ ختم نبوت موضوع ہے اور آپ نے ختم نبوت پر اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے، اب آپ موضوع بدل رہے ہیں۔ موضوع بدلنے سے فائدہ نہیں ہے، بھاگنے کا آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ میں ختم نبوت کے موضوع سے بھاگ گیا ہوں، اب میرے ساتھ اجرائے نبوت پر بات کریں۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ ہے کہ اپنے کسی بڑے سے مشورہ کر لیں، وہ میں نے آپ کو نام بھی بتا دیا ہے، عمر صدیق مناظر ہے، اس کو یا گروپ میں لے آئیں تاکہ آپ کو پتا تو چلے۔ کبھی زندگی میں مناظرہ لگتا ہے آپ نے نہ دیکھا بھی نہیں، کبھی نہ مناظرے کی کوئی کتاب پڑھی ہے، کہ آپ کو کم از کم یہ شرمندگی تو نہ یہاں اٹھانی پڑے کہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں جی میں مناظرہ بڑا جانتا ہوں، پھر آپ مناظرے کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں جی 1 to 1 تو مناظرہ ہی نہیں ہوتا۔ میر سلیم صاحب، مجھے آپ کی جہالت کا اندازہ ہو گیا ہے، ہر 1 to 1 گفتگو مناظرہ نہیں ہوتی۔ ہر مناظرہ ضرور 1 to 1 گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہر 1 to 1 گفتگو مناظرہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے۔ باقی میں نے بات کر دی ہے اوپر، اب مزید گفتگو کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ رات کو 10 بجے کے بعد فارغ ہوں گا، تب گروپ کو دیکھوں گا آپ کے کہ آپ نے کیا بونگیاں ماری ہیں۔ میں نے بتا دیا ہے کہ میں اجرائے نبوت پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اجرائے نبوت کے مجاہد ہیں، آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں گے اجرائے نبوت پر، اور میں اس کا مدعا علیہ بنوں گا، آپ مدعی بنیں گے۔ ہے ہمت؟ آئیے گا، بات کیجیے گا۔ جی عبید وہابی صاحب، ایسے ہی کوئی عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہے تو آپ اس کو گستاخی سمجھیں گے یا نہیں؟ اب آپ جب جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، جاہل ثابت ہو چکے ہیں، آپ کو مناظرے کی الف بے کا بھی نہیں پتا، منہ اٹھا کے اب یہاں آ گئے تھے مناظرہ کرنے، اب جب یہاں ذلیل و خوار آپ ہو رہے ہیں تو آپ اب گستاخی اور بد زبانی پر آ گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں آپ نے گستاخی نہیں کی تو مجھے بتائیں، اگر کوئی عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہے تو یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جب ذلیل و خوار آپ ہو چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ کر سکیں، اور آپ سوائے بد زبانی گستاخی کے اب آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ آپ کی صورتحال گروپ والوں نے دیکھ لیا، میرا خیال ہے آپ بالکل ننگے ہو چکے ہیں اب مزید گفتگو کرنے کی۔ اگر آپ اسی طرح یہ آپ نے گندی کرتوتیں اپنی جاری رکھی تو ظاہری بات ہے کہ گفتگو آگے نہیں چل سکتی۔ جی میر سلیم صاحب، اوپر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 1 to 1 گفتگو ہوگی، لیکن دونوں فریق اپنے اپنے عقائد ختم نبوت پر مکمل بیان کریں گے، چھپائیں گے نہیں، پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گے۔ وہ تو آپ کو یاد نہیں آئے گا نا، ادھوری بات کو لیتے تھے جیسے مرزا صاحب، اور پھر اپنا مطلب پر ہے، وہی کام آپ نے کیا ہے۔ وہ میرا ذمہ ہے ثابت کرنا کہ ختم نبوت کے موضوع پر آپ مدعی ہیں۔ آپ دعویٰ چھوڑ دیں، بات ختم نبوت کے موضوع پر آپ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ جب دعویٰ ہی نہیں آپ کا ختم نبوت کا تو موضوع کس لیے رکھا ہے؟ موضوع مان کر اب جب ذلیل و خوار آپ ہو چکے ہیں تو اب آپ موضوع ہی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دعوے سے ہی بھاگ رہے ہیں۔ ختم نبوت موضوع آپ نے اوپر مانا ہے، ٹائم آپ نے بتایا ہے جی جمعے کو میں 10 بجے اتنے بات کروں گا اور یہ شرائط ہے میری، ٹھیک ہے جناب؟ اب جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کڑکی میں میری دم آ چکی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، دعویٰ پیش ہی نہیں کیا۔ میں نے کب کہا آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے؟ آپ نے ختم نبوت موضوع مانا ہے اور وہیں آپ مدعی ہیں۔ آپ کہہ دیں میں ختم نبوت کے نام کے کسی عقیدے کو نہیں مانتا، یہ جو غیر مسلم کہا جاتا ہے ہمیں، وہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کہا جاتا ہے نا۔ آپ کے اکابر کیوں گئے تھے اسمبلی کے اندر؟ سمجھ آئی ہے؟ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میر سلیم نے بد زبانی کی، بد کلامی کی،
اور پھر اس کے بعد ننگی گالیاں دے کر کے مجھے گروپ سے ریموو کر دیا، جبکہ میں نے کہا بھی تھا کہ باقی گفتگو رات کو ہوگی انشاءاللہ۔ نہ میرا انتظار کیا اور نہ ہی میرے ساتھ رات کو گفتگو کی، اور گالیاں دے کر کے گروپ سے ریموو کر کے جو ہے باقاعدہ ویڈیو بنا دی کہ عبید اللہ لطیف کا جی فرار ختم نبوت کے موضوع پر مناظرے سے۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ پرسنل میں رابطہ کیا، پرسنل میں گفتگو ہی، کہنے لگا جی تم نے بد زبانی کی ہے، جب تک تم معافی نہیں مانگو گی اس وقت تک نہیں۔ میں نے کہا چلو تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں اگر تمہیں کوئی چیز میری بری لگی ہو تو بس بات کرو، یہ میں نے دعویٰ پیش کر دیا، اب تم جواب دعویٰ پیش کرو۔ اس پرسنل میں طویل گفتگو ہوئی، جواب دعویٰ پیش نہیں کیا۔ پھر اسی گروپ میں دوبارہ مجھے ایڈ کیا گیا، یہاں پر بھی بار بار مطالبہ ہوتا رہا کہ جواب دعویٰ پیش کرو، لیکن جواب دعویٰ نہ پیش کر سکا۔ تو آئیے 2-3 آڈیو سنیے، یہ آج کی گفتگو کا اس ویڈیو کا پہلا حصہ، انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا حصہ بھی پیش کریں گے جو اس کے ساتھ پرسنل میں گفتگو ہوئی۔ جی میر سلیم صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے نجس انسان کو بچانے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکتے ہیں اور بھونکیں گے، بھونک رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر کی گئی بات آپ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاطمیت کا اظہار کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ باقی اگر یہ کوٹ کی جیب میں کئی دن اینٹ رکھنا، پتہ نہ لگنا، یہ گستاخی ہے تو جناب یہ میں نے تو نہیں کی، یہ آپ کے قمر الانبیاء صاحب نے کی ہے، کیا خیال ہے پھر؟ اور اسی طرح اگر یہ گستاخی ہے، یعنی کہ الٹی جوتی کا نشان لگانے کے باوجود نہ پتہ لگنا، تو جناب یہ تو ہمیں آپ ہی کے قمر الانبیاء نے بتایا ہے، ہمیں تو نہیں کہنا۔ انہوں نے گستاخی کی، ان سے منہ پہ تھپڑ مارے، تھوکیں، جوتے مارے، جو مرضی کریں، ہمیں نہ کہیں جناب۔ بھی آپ کی جہالت ہے، ہر 1-to-1 گفتگو مناظرہ ہوتی ہے، ہر مناظرہ 1-to-1 گفتگو ہوتا ہے۔ 1-to-1 گفتگو جب ایک اختلافی مسئلے پر ہوتا ہے وہ مناظرہ ہوتا ہے۔ مناظرے کی تعریف ہی ہے، میں تو کہتا ہوں آپ جاہل ہیں، آپ نے کبھی مناظرے کا نام ہی صرف سنا ہے، کبھی مناظرے کی کتاب کھول کے دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہو نا۔ آج کے بعد شاید آپ کو یہ جو شرمندگی یہاں اٹھانی پڑی ہے، اس کے بعد شاید کوئی کتاب آپ دیکھیں۔ میں نے تو کہا ہے کسی بڑے سے مشورہ کر لیں، یہاں جو آپ ذلیل ہو رہے ہیں جھوٹ بول کر اور اپنی جہالت ظاہر کر کے، تو آپ کسی بڑے سے مشورہ کر لیں۔ بندے کا نام آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ مناظرے کرتا رہا ہے، اس کو پتا ہے مناظرہ کیا ہوتا ہے۔ جاہل کے ساتھ کیا مناظرہ کریں؟ جی اوپر آپ نے کہا تھا کہ جی آپ بھی عقیدہ پیش کریں، میں بھی، وہ غلط کہا تھا نا۔ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھا کہ باقی گفتگو رات کو انشاءاللہ، ابھی ڈیوٹی پر پہنچ گیا ہوں، تو رات کو گفتگو کرنے کی بجائے مجھے غلیظ گالیاں دے کر کے میر سلیم نے اپنے گروپ سے ریموو کر دیا۔ یہ آپ خود ملاحظہ کریں۔ وہ اس کا جواب تو بعد میں دے دیا کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو مناظرے کا پتہ ہی نہیں۔ مناظرے میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ دعویٰ مدعی کے ذمہ ہے اور مدعی کے ذمہ ہی اس کی دلیل ہے، مدعا علیہ کے ذمہ اس کا جواب دینا ہے، وہ جواب دعویٰ پیش کرے گا، اور جواب دعویٰ اس دعویٰ کا انکار ہوتا ہے۔ پہلے جا کے کتاب کوئی پڑھ کے آئیں، منہ اٹھا کے یہاں مناظرے کرنے نہ آ جایا کریں، اور دیکھ لیا کریں کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ میں نے تو کہا کسی بڑے کو لے کر آؤ، جس کو 4 لفظ تو پڑھے ہوں، جس نے کم از کم کسی بڑے کی وہ صحبت میں تو بیٹھا ہو، جس کو اتنی عقل تو ہو۔ تو مناظرے اور جو ہے 1-to-1 گفتگو میں کیا فرق ہے؟ جب اختلافی مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو مناظرہ اسی کو کہتے ہیں، اصولوں کے تحت۔ بات ختم، نہیں پتا تو پہلے پڑھ لو، چھلانگے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ کے والدین نچز اور پلید تھے جنہوں نے آپ جیسی گندی اولاد کو پیدا کیا۔ احمد رضا خان بریلوی کے مطابق آپ وہابیوں کے والدین زناکار ہیں، آپس میں زنا کرتے ہیں کیونکہ ان کا نکاح ممکن نہیں، اور پھر آپ جیسی گندی ولد زنا اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی بریلویوں کے امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا۔ اور آپ جیسی گندی اولاد پیدا ہو کر پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم مسیح و مہدی مانتے ہیں، اس پر بھونکتی ہے، اور اسی طرح عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکتے ہیں، جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ تو آپ دونوں بھونکنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا ہے احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق کہ آپ کسی زنا کرنے والی مرد اور عورت کی ناجائز اور ولد زنا اولاد ہیں، اور چونکہ آپ کو وارننگ دینے کے باوجود آپ نے گستاخی اور بدزبانی سے کو ترک نہیں کیا، اور اسی بات کو پھر دہرایا ہے، توہین، گستاخی اور بدزبانی کی ہے، اس لیے میں اب آپ کو گروپ سے ریموو کر رہا ہوں۔ اب جب تک آپ اس اپنی گندی کرتوت سے، جو کہ آپ
کی گندی نسل ہونے کی وجہ سے آپ نے کی ہے، آپ معذرت نہیں کرتے، آپ کو گروپ میں ایڈ نہیں کیا جائے گا. اور یہ آپ نے کیا اس لیے ہے کہ نہ آپ کے بڑے، نہ آپ کی 10 نسلوں بلکہ قیامت تک کوئی نسلوں میں سے کوئی بندہ ختم نبوت کے اوپر اصول مناظرہ کے تحت مناظرہ کر سکتا ہے. آپ جھوٹے ہیں، آپ 100 جھوٹ بولنے جاہل ہیں، آپ کبھی اس پر مناظرہ کر ہی نہیں سکتے. تو چونکہ گروپ میں آپ نے گند ڈالا ہے، حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے خلاف بدزبانی کی ہے، اس لیے آپ کو گروپ سے اس وجہ سے ریموو کیا جا رہا ہے. ہمیں ایسے گندے اور بد نسل بندے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں گروپ اوپن کر دوں گا. جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ کیسی غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کی اس میر سلیم نے، اور میرا جواب سنے بغیر، رات کو میرا انتظار کیے بغیر مجھے گروپ سے ریموو کر دیا، اور بعد میں ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ چڑھا دی کہ جناب وہابی مولوی عبید اللہ لطیف کا ختم نبوت کے موضوع پر مناظرے سے فرار. تو یہ ہے ان لوگوں کا دجل و فریب. اب آپ کے سامنے اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ جو اس کے ساتھ میر سلیم کے ساتھ پرسنل میں گفتگو ہوئی، اور میں نے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا، اور اس کو ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ جواب دعویٰ پیش کرے، اور اس نے نہ کیا. اس پر انشاءاللہ آپ کو پروف دیے جائیں گے، بتایا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کس حد تک گھٹیا انسان ہے، اور کس حد تک اس کے معاملات ہیں.